حضرت عمر کا زمانہ تھا، مصر فتح ہو گیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنے۔ رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا، دریائے نیل، اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا۔ فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے، جانور بھی اسی سے پانی پیتے، کھیتیاں بھی اسی سے شراب ہوتی۔ سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا تھا، سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا، اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے، پھر وہ دریا چلتا۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے، کہتے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے، باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں۔ طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آستانے کا طریقہ ہے، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ رواج ہے، اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج۔ ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے۔ سارے بولیے صلی اللہ ہو، پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ، 3 دفعہ کر لے تاکہ طاقت عاد ہو جائے۔ صلی اللہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص، اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے، اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کیسے لڑکی قتل کی جائے؟ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر ایمان، یقین، استقامت، پہاڑ لے لو۔ حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمر بن عاص کے نام، دوسرا دریائے نیل کے نام۔ 2 خط لکھے، ایک خط لکھا دریا کے نام، ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام خط لکھا، تو فرمایا جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کمزور ایمان والے، سب کو دریائے نیل پہ لے جا، اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا۔ کہتے ہیں یہ خط تو پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے، سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے، کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا، ہو دریا، اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے، فوراً منٹ نہ لگانا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا، اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں، یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان کی قوت، ڈرو مسلمان، سہما و مسلمان۔ یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سل آدم ہے، ضمیر کن فقہ ہے زندگی۔ جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جب قوت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے، پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا، تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں، اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اس میں تکلیف ہے، سچ کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے، سوڑیا نہیں پیار ہے، فرمایا چل پھر سوچ لے، حضور بڑا پیار، میں سوچ کے کہا محبوبہ بڑا پیار ہے، تو نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے، جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی، تیزی سے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ذرا اچھی طرح سوچ لے، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے، بولو اسے تکلیف ہے، یہ پکی بات۔ جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے۔ ایک کٹھن مرحلہ، کٹھن، جس شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، روتا ہے فلک برسوں، پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے۔ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں،
حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ، حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا۔ مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے، اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، پیروں میں زنجیریں تھی، بیڑیاں، کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا۔ ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی، در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے، کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے۔ چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں۔ ایمان کی پختگی دیکھیں، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی، وہ کیسا بندہ ہے، یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ کہتے اس نے سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے 2 سپاہی آ گئے، ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ، بھئی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ، یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی۔ میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ، نبی پاک نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا، اس کے لیے دعا کی، حضور روئے۔ حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤ، ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار، ان میں سے ایک سپاہی آپ آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے، ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا۔ فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے، مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا۔ فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے، پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، تن تندور ہڈاں دا بالن، ایسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، تو صبر پلے تھلایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن، اتے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا۔ فرماتے سالوں پتے کھائے، اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا، جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے تانے دینے والے آگے کہتے ہیں تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہے، وہ ہمارے آقا ہے، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے اللہ اکبر۔ ایمان دیکھو، کفر دیکھو، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، بھاگ جاگ لندے اوندا گولیاں دے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹے ہو گئے، 300
حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی، فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ایک ٹائم آئے گا۔ حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 300 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے۔ حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو، اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے، کفر کا مال مال غنیمت ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا، جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے، لوٹتے، ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے۔ فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا، ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دے اور آپ ان کو بلا لے۔ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا، دن بھر میں کام کرتا، محنت کرتا، اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا، جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا، کب حضور کا پیغام آئے گا، میں انتظار کرتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو روکا دیا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے، اسے کہو آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری ہجکیاں تھیں، ایمان اور یقین دیکھو، آخری ہجکیاں۔ لوگ کہتے ابو بصیر وقت آ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا، وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا۔ حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا، بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہم نے جا کے رکا، تھمایا، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی، گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں، آؤ دیکھو حضور کے وعدے، چومتے حضور کا نامہ، سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے، اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے، کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں آیا، کہتے بلند آواز سے کلمہ پڑھو، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین، اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا، کمزور مسلمان، دائیں بائیں دیکھتا مسلمان، کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا، یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا، دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدے پر اعتبار کرتا، یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا، یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے، یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے، جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی، مال غنیمت کی میں نے صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 آدھ دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے، یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے، یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے، دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے، گھر کے اندر ہی۔ اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے، ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی، حکومت تو ہماری رہے گی نا، ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت۔ یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے۔ تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا، تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا، میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ۔ تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا،
فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا۔ اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ گرام۔ چند ایک باتیں دو تین مختلف موضوعات پر ذہن میں حاشیہ خیال میں ہیں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اور توبۃ نصوحا کرنا، سچی توبہ کرنا۔ ہر شب برات پہ، شب قدر پہ توبہ کا عنوان ہر جگہ پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہمارے ضمیر پر روز خود بخود اس بات کی دستک ہوتی ہے کہ یار تجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ جب ہم اس پر قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں، احادیث مبارکہ سنتے ہیں، بزرگان دین کی بات سنتے ہیں، تو ہمارے ضمیر میں بات پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ ٹھیک ہونا چاہیے، تو وہ قرآن و سنت کی بات اس میں مزید برکت پیدا کرتی ہے، اور انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے کہ مجھے جلدی سے توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو تو معافی کا کیا طریقہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے بیٹھیں اور بیٹھ کے آپ کہیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے میری زیادتی کس طرح کی ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ راضی کیسے ہوگا۔ ہم وہ سارے لوازمات جمع کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ پتہ ہونا کہ میرے اکیلے سے جانے سے یہ معاف نہیں کرے گا، تو اس شخص کو ساتھ لے جاتے ہیں جس کی وہ بات مانتا ہے، اور پھر ہم اس طرح سے منت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ شخص مان ہی جائے۔ صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا، توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے۔ ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا، اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا، اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو دو قدم بھی تیار نہیں، تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں۔ آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی۔ توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو، زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں؟ زمین ہوگی تو گھر بنے گا، چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے، زمین کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں، توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے۔ اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف، آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ان العبد اذا اعترف، اعتراف جرم کریں، پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں، جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں، اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، بھئی یہ بھی اچھا ہے، برکت سے خالی نہیں۔ لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول کو، تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ یہ توبہ کا مفہوم ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی۔ رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے،
सो के उठे तो ऊँटनी गायब हो। अब वो इतना परेशान हो कि आगे पीछे दाएं बाएं देखा तो पता चला कि ऊँटनी तो गायब हो गई, ना खाना है, ना पैसे हैं, ना कपड़े, ना सवारी है, इलाका सहरा का है, पैदल जा भी नहीं सकता। तो फरमाया जिस तरह वो बैठ कर मौत का इंतज़ार करने लगता है और वो मुंतज़िर था कि अब मौत ही आएगी, अब कोई और सहारा नहीं। फरमाया अचानक अगर ऊँटनी सामने आ जाए तो उसे कितनी खुशी होगी। या रसूलल्लाह उसे तो बड़ी खुशी होगी। फरमाया जब रब का बंदा तौबा करता है तो अल्लाह को इससे भी बढ़कर खुशी होती है कि बंदा तौबा कर गया, अपने घर वापस आ गया है, इसने बात मान ली है। हमारा असल मसला एहसास का है, तौबा का नहीं। जब तक अपनी गलतियों का बंदा मुहासबा नहीं करता, जब तक एहसास पैदा नहीं करता, वो महसूस नहीं करता कि मैं गलत हूँ, मुझे ठीक होना चाहिए, तब तक तौबा काहे की। आप देखें ना सहाबाए किराम का मिजाज क्या, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो दौड़ के आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह गलती हो गई, और अपने आप को पेश करते हैं। एक खातून ने आके पेश नहीं किया कि या रसूलल्लाह मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है, मुझे पाक कर दें। कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी ने आके उसे गिरफ्तार नहीं किया, मुकदमा नहीं कराया, पर्चा नहीं दर्ज कराया, 14 दिन के रिमांड के बाद नहीं मानी, खुद आई और आके कहा हुजूर मेरे से गलती हो गई या मुझे माफ़ कर दें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चे की विलादत के बाद उसे दोबारा बुलाया, कहा बाद में आना, वो आई, उसे संसार किया गया। तो जब किसी शख्स ने कहा ना कि ये तो बड़ी नफ्स के हाथों गिरफ्तार औरत थी और कितना बड़ा जुर्म किया, तो फिर हुजूर ने पता क्या फरमाया, फरमाया चुप कर जाओ, तुमने गुनाह देखा है, तुमने उसका एहसास नहीं देखा। जब तक एहसास गुनाह और एहसास ज़िया पैदा नहीं होता, उसकी वजह यह है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो मोमिन होता है ना, मोमिन वो धागे के बराबर गुनाह करे तो वो महसूस करता है कि पहाड़ के बराबर गुनाह है मेरे ऊपर, और जो मुनाफिक होता है ना वो पहाड़ के बराबर गुनाह करके कहता है ये तो धागे के बराबर है, महसूस ही नहीं करता कि मैंने इतने इतने जुर्म किए हैं। वो तस्लीम करने को तैयार नहीं होता। जब तक तस्लीम नहीं करता तब तक तौबा का कोई माना समझ में नहीं आता। और तौबा करें तो फिर तौबा ना, और भाई जिसने मानना होता है वो तो इशारे से भी मान जाता है, और जिन्होंने नहीं मानना ना, मैं कई दफ़ा कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा जो दौर है ये सियाने लोगों का दौर है, समझदार ज़्यादा हैं, और समझदार भी उस तरह के समझदार नहीं जिस तरह का मामला फ़हम समझदार होता है। समझदार चालाक किस्म के, अपने हक में समझदार और अपने ज़हन के मुताबिक फ़ैसला करने वाले लोग। फिर हम बहुत सारी जगहों पे टामक टोनियाँ खाते हैं। जिसने मानना है उसने इशारे से भी मान जाना है, और जिसने नहीं मानना उसने कहना मुझे 24 साल हो गए फलानी जगह जुमा पढ़ते और मैं मानने को तैयार नहीं हुआ। नहीं ना मानना तो मुझे 20 साल हो गए फलानी जगह जाते आते, बस नहीं मानना तो फिर मिजाज नहीं होता। जिसने मानना है, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह डाकू थे, और निरे डाकू नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे। तो इरशाद फरमाते हैं कि मेरा तरीका ये था कि मैं एक पूरे काफ़िले की सूरत में हमला करता था, तो लोग डरा करते थे अगर कि फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ के डाकुओं ने हमला किया तो फिर नहीं बचते। एक दिन गुजर रहा था तो एक कारी साहब आयत पढ़ रहे थे, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो सारे ही गुनाह माफ़ कर देगा। आप फरमाते मेरे दिल में बात असर कर गई। मानना है ना, जिसने नहीं मानना उसने 6666 आयतों का तर्जुमा पढ़ के भी तवज्जो नहीं करनी। आप इरादा करें ना, आप अपने दिल की ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाएं। फरमाते हैं मैं फ़ौरन वो आयत सुनी तो मैं रोया, और मैं वो हाफ़िज़ साहब के पास चला गया, उनसे इजाज़त ली, उनके कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कहा आपने भी आयत पढ़ी है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा? तो जिस बंदे ने कई साल डाके डाले हों, बेटियां रोती रहती हों पर वो माल लेके आ गया हो, माएँ वास्ते देती रहती हों पर वो लूट के निकल आया हो, अब जी अगर वो बंदा भी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ़ कर देता है। तो आफो जी कहने लगे मैं कौन होता हूँ तुम्हें कोई तफसीर बताने वाला, मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी है। मेरा रब कहता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना, तुम आ जाना, माफ़ी मांग लेना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह सारे गुनाह, तो ये तो अल्लाह फरमा रहा है। फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ कहते हैं मैंने कहा ख़त्म हो गई बात, तौबा भाई। वापस आया तो वो मेरे साथ जो थे ना
ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی. اب ارادے بدل گئے, پروگرام کچھ اور ہو گیا. اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے, اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے. فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی, اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو. اور اوپر سے نہیں کہا, توبہ کی تقریریں نہیں کی, دوسروں کو میسج نہیں بھیجے, اور لیکچر نہیں جھاڑے, رو کے کہا, درد سے کہا, دل سے کہا. تو وہ جو باقی کے تھے نا, ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا. کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا, اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر, توبہ بھی مل کے ہی کریں گے, اب اللہ بھی مل کے ہی کریں گے. اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا. اللہ اکبر. فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے. میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے, جو لوٹا ہے وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا. اب میں نے وہ پیسے جمع کیے, اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں, جتنے میں دے سکتا تھا دیے, جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے. ایک یہودی کے پیسے رہ گئے, اس کے گھر چلا گیا. میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ, اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا, میرے پاس پیسے کوئی نہیں, وہ پیسے لگ گئے, اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگا نا جناب, یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے, لوگ نا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں. فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا, ایسے تو نہیں معاف کرتا. آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں, یہ سچی توبہ ہے. وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو, میری اونٹوں کو چارہ ڈالو, پیسے پورے ہوئے تو چلے جانا. کل ڈاکو تھے, ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے, نیزہ چلانا آتا ہے, ڈٹنا آتا ہے, اعصاب مضبوط ہیں, مسئلہ کوئی نہیں, لیکن توبہ سچی کی ہے نا. یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے. اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا آج تو لب دینی لے لے, تجھے کہا معاف کر دے, تو تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا, تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار. کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے, اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے, بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا, اللہ کے حضور ہونا ہے. توبہ کا مطلب ہے رب کوئی بارگاہ میں سرخرو ہونا, بندوں کے سامنے نہیں. حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ, کیوں نہیں ڈالنا. 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے, یہ تو ذرا اٹھا کے لا. حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی, جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی. تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا. کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں, عالم ہوں, میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا, پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے. تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا, یہ اس میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے, لیکن تو اٹھا کے لایا, تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے. اب اس طرح کر, معافی اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. توبہ کے معاملے میں احساس, اور میں نے کہا کہ جس نے اشارہ لینا ہے, اشارہ, ایک زازان نام کا نا گویہ تھا, آواز بڑی سریلی تھی. شراب خانے میں جب محفلیں سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا, سریلی آواز تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی, حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا, بچے کرتے ہیں نا مذاق, معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا.